بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب. وإذ اور جب أخذ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا وعدہ النبیین نبیوں سے لما کہ یہ جو آتیتکم عطا کی ہے میں نے تم کو من کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم ثم پھر جاء آئے تمہارے پاس ثم جاءکم جاء آئے کم تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم ایک رسول مصدق جو تصدیق کرے تمہاری لما معکم لما اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن به ولتنصرن لتؤمنن تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے بھی اس پر وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرو گے. قال فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ کیا اقرار کرتے ہو تم وَأَخَذْتُمْ اور کرتے ہو تم عَلَى ذَلِكُمْ ان شرائط پر اسری مجھ سے وعدہ. قالوا اقررنا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا. قال کہا فاشہدوا اور میں گواہ ہوں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا اور ہم معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہ ہوں. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. فمن پس جو تولا پھر جائے بعد ذلك اس کے اس عہد کے بعد فاولئک هم تو ایسے ہی لوگ الفاسقون نافرمان ہیں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جب چلانا چاہا اس کائنات کو معرض وجود بخشنا چاہا تو سب نے پہلے اللہ تعالیٰ
کی روحوں کو عالم ارواح میں پیدا فرمایا اور یہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئی۔ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات آزمائش کی طرح آزمائش کے لیے پوچھے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الروح، روح کے بارے میں، تو قل الروح آپ فرما دیجئے روح من امر ربی، میرے اللہ کا امر ہے۔ روح اللہ کے امر سے پیدا ہوتی، ساری روحیں وہاں جمع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا۔ ایک بات اس میں سمجھ لیجئے، سب میں پہلے جو روح طیبہ کو اللہ نے پیدا کیا وہ حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سب میں پہلے آپ ہی کو بنایا۔ ایک حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب میں پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا، میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد بتدریج اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام پھر عام ارواح کو پیدا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اے میرے نبیوں، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ، کام کرو، کتاب ملے، روایات تمہیں ملے، احکامات ملے، صحائف ملے، اس کے بعد میرا نبی آ جائے، اس کی پہچان یہ ہوگی مصدق، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں وہ تمہیں کہے سچا اور کتابوں کہے غلط، نہ، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تم نبی ہو، تمہاری نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرے گا، اور جو تم پر میں نے نازل کیا اس کا اقرار بھی کرے گا۔ تو تاریخ پر آپ غور سے نظر ڈال کر دیکھیں، جتنے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ آئے ہیں، انہوں نے پچھلوں کی تردید کی ہے، انہوں نے سمجھا شاید یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ والوں کا مزاج ہے، جو پہلے کر گئے، پچھلے نئے آئے، انہوں نے ان کی تردید کر دی، انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کہا، ہمارا تجربہ یوں ہے۔ فلسفہ کامیاب ہوتا ہے تو جب پہلے کو وہ نیچا کر دے، آپ اونچا ہو جائے، مگر نبوت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ارشاد ربانی ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق کا عہد لیا النبیین، نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہیں ہم اپنی نشانیاں عطا کر دیں گے، میری کتاب وحکمہ، کتاب کی صورت میں ہو یا حکمت و دانائی کی صورت میں ہو، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، کیا کہا؟ رسول، کیا کہا؟ رسول، یہ وحدت کی نشانی ہے، ایک رسول، ہزاروں رسول نہ، ایک رسول، اس کی شان کا مصدق، وہ مصدق ہوں گے، تمہاری تصدیق کریں گے، تمہیں سچا بتائیں گے، تمہاری بات کی بھی تصدیق، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تصدیق کے ساتھ بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جی جی، یہ جس کو کاغذوں کی پھٹیک پڑی ہے اس سے جا کر پوچھو کہ کاغذوں کی تصدیق کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے۔
جو تصدیق نہ ہو تو پھر کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد ربانی ہوا رسول مصدق لما معکم، ایک رسول ایسا آئے گا مصدق جو تصدیق کرتا ہوا لما معکم، اس کتاب کی جو معکم تمہارے پاس، لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر تمہیں چاہیے میرے نبیوں کی جماعت، پھر تمہیں چاہیے لتؤمنن، تمہیں مان لیا اس پر، بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، وہ کون سا دین جاری کریں گے؟ کون سا دین جاری کرنا تھا؟ جب ایک نبی امتی بن کر آتا ہے کون سا دین جاری کرتا؟ بتاؤ امتی کون سا دین جاری کرتا؟ ان کی نبوت کا زمانہ مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا، اس کی تکمیل ہو چکی، اب تو وہ امتی کی حیثیت سے آسمانوں سے نازل ہو گئے، قرآن پر عامل ہو گئے، حدیث پر عامل ہو گئے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، آپ کے امتی کی حیثیت سے آئے۔ اگر اس میں شبہ ہے تو خیال کر لیجیے اس حدیث پر، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ورق لیے وہ بیٹھے، ان میں مگن ہیں، مصروف ہیں، غور کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان کو۔ رحمت شناس نبوت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ نبوت جب دیکھی یہ تو بدلی ہوئی ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، پیشانی مبارک پر سلوٹیں پڑ رہی ہیں، رنگ مبارک متغیر ہو رہا، مگر حضرت عمر ہے کہ وہ پرانی کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا گیا، بے چین ہو کر فرمایا عمر تیرے جننے والی تجھ پر روئے، نبوت کی طرف تو دیکھ، جب دیکھا کانپ گئے، جھٹ سے زبان پر جاری ہوا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، بار بار پڑھ رہے تھے یا اللہ میں تیری رضا اور تیرے رسول کی رضا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری اور تیرے رسول کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھتے رہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک کافور ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی، غصہ مبارک ختم ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تم جس موسیٰ کی کتاب پڑھنے میں مگن ہونا، مصروف ہو، اگر یہ موسیٰ بھی آج ہوتے میری مانے بغیر، میری اتباع کیے بغیر، کوئی راہ ان کے لیے نہ تھی۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، وہ ہے کہ مجھے نبی مانتے، میری اتباع کرتے، میری اطاعت کرتے، میرا کلمہ پڑھتے، لو کان موسیٰ، اگر ہوتے حیاً زندہ، لما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میری اتباع کرتے۔ معلوم ہوا نبی کتنے بھی آئیں، اگر آسمان سے اللہ ان کو اتار دے چلے جاؤ پھر دوبارہ دنیا میں، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ان پر جاری ہو۔ کیوں؟ آپ کی تا قیامت نبوت باقی ہے، رسالت قیامت تک باقی ہے۔ رہی بات نبی کوئی پیدا ہو، یہ بات غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب نبی تھے؟
آپ کب نبی تھے؟ امام الانبیاء سرور کون مقام سید اللہ اولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے مٹی پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کا گارا سچا جا رہا تھا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ گویا معلوم ہوا ان کا گارا ہی ابھی سچا گیا تھا، گارا ہی بنایا گیا تھا ان کے وجود اقدس کو بنانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا، تو فرمایا اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء سے ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، خدا معلوم کون سی ان کی تحقیقات ہے، کون سا ان کا علم ہے، بال بڑے ہوتے تو بڑے ہی ہیں۔ کہتے نبی کو نبی ہونے سے پہلے اپنی نبوت کا علم نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا۔ بھائی پھر کیا ہوتا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ولادت سے ہزاروں سال پہلے فرما رہے ہیں میں اس وقت نبی تھا، تو پھر پتہ تھا تو فرمایا نا کہ میں نبی تھا۔ اگر پتہ ہی نہ ہوتا بتاتے کیا کہ میں نبی تھا یا نہ تھا؟ ابھی نبی عالم ارواح میں ہیں، پروردگار فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، ہم نے وعدہ لیا، بولے بولے ہم نے وعدہ لیا۔ معلوم ہوا یہ تحقیق غلط ہے، نبی کو پتہ نہیں میں نبی ہوں، نبی کو تو پتہ ہے۔ اگر پتہ نہ ہوتا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی چند گھنٹوں کے ہیں، اپنی والدہ کی گود میں ہیں، لوگ پوچھتے مریم کہاں سے لائی ہے؟ تیرے باپ دادے تو سارے بڑے پاک باز ہیں، یہ کہاں سے لے آئی تو؟ یہ کون سا کرتوت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، ابھی آئی نہیں کتاب، نازل بھی نہیں ہوئی، فرشتہ آیا نہیں۔ کہ نبی کو نبوت کا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ لے آئی تابوت دریا سے نکال کر، یہی دریائے نیل تھا جس میں سے وہ تابوت نکالا تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ قتل کا ہوا، پھر بدل گیا۔ حضرت آسیہ کو معلوم نہیں کس نے پھینکا ہوگا، تیرے ڈر سے کہاں سے آیا ہوگا، کہاں سے نہیں آیا، کیوں غم گئی ایسی منموہنی صورت کو تو ذبح کرتا ہے، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بیٹا ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ ٹھیک نہیں، اپنا بیٹے بنا لے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت آسیہ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، فرعون نے نہیں کہا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہوں، بیٹا بنا لیا رکھا ہے، اس نے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا۔ حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، اسی کی بدولت آنکھوں کی ٹھنڈک، کیونکہ نبی کو کہا نا۔ تو جب اٹھا کر لے گئے فرعون کے گھر بیٹھا ہوا، کوئی دودھ پلاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو پوچھ، اس کو وہ دنیا اکٹھی ہو گئی دودھ پلانے والی، جو اٹھائے آنکھی نہ کھولے، جو اٹھائے آنکھی نہ کھولے، جو اٹھائے آنکھی نہ کھولے۔ حضرت کی ہمشیرہ وہاں کھڑی تھی، جب تنگ آ گئے نا، شام ہو گئی، عجب بات ہے، بچہ دودھ ہی نہیں پیتا، آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ کہتے یہ دودھ پینے والے میں بتاتی ہوں، مگر میری شرط ایک ہے، بتا بھی رہتی ہوں، وہ آئے گی نہیں یہاں پلانے کے لیے، وہ رہے گی اپنے گھر پر۔ انہوں نے چلو جہاں بھی ہو پلائے تو صحیح، اگر پی لے تو وہاں بھی کوئی بات نہیں۔ تو وہاں لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں گئے، جھٹ آ کے بول دی، دیکھنے لگے جی، شادیوں کے ساتھ لگایا، جلدی جلدی منہ مارنے لگے۔ تو پروردگار نے کیا فرمایا سورہ قصص میں؟ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا تھا، نہ پینا۔ اس
موسیٰ نبی نے آنکھ ہی نہیں کھولنی، نہیں کھولی. یہاں وقت آیا تو پھر دیر بھی نہیں لگی، جھٹ سے آنکھ کھول کر بیٹھ گئے. تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ میثاق النبیین، ہم نے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے نبیوں سے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب دی جائے، تم پر عنایات کی جائیں، تمہیں حکمت عطا ہو. ثم جاءکم، پھر آ جائے رسول، ایک عظیم رسول، بڑا رسول جو سارے نبیوں کے امام، آ جائے جب تمہارے پاس. تو وہاں بھی تو موجود تھے نا محفل میں، جب وعدہ لیا جا رہا تھا وہاں بھی تو موجود تھے. تو فرمایا تو وعدہ کرو میرے ساتھ. جی یا اللہ، لتؤمنون، ایمان بھی لاؤ گے، بہی، اس کے ساتھ یا اس پر، ولتنصرن، مدد بھی کرو گے اس کی. انبیاء علیہ السلام یوں ہی تو نہیں تمنا کرتے گئے ہم اس کی امت میں سے ہوتے، ہم اس کی امت میں سے ہوتے، ہم اس کی امت میں سے ہوتے. معلوم ہوتا کوئی خاص بات ہے. قال اقررتم، ارشاد ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا. اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو تم؟ بولو، کیا اقراری ہو تم؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور ان شرائط پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں. کون سی شرائط تھی؟ تمہارے پاس نبوت بھی ہو، کتاب بھی ہو، حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو، سارا کچھ ہوتے ہو، میرا رسول آ جائے. کیا چیز پاس نہیں؟ نہیں؟ اللہ اکبر. حکیم بکرات اور سکرات نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، ان کی تابعداری کرو، ان کی بات مانو. ہمیں ماننے کی، ان کا کلمہ پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں، ہم عاقل کل ہیں، ہمارے پاس پہلے دانائی بہت ہے، ہمیں ان کی نبوت تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں. باقی لوگوں کو دعوت دیتے آدمی بہت اچھے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نمائندہ ہیں، ان کی بات تسلیم کرو، ہمیں ضرورت نہیں کرنے کی. اور یہاں پروردگار نے کیا کہا؟ کتاب بھی ہو، نبوت تمہارے پاس، کتاب تمہارے پاس، حکمت تمہارے پاس، سوجھ بوجھ تمہارے پاس، بات کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس، عقل و فہم تمہارے پاس. نبی میرا آ جائے، سمجھ جاؤ تم رسول آ جائے، میرے ایک ہی رسول، سب رسولوں کی بات نہیں کی. سبحان اللہ. لتؤمنن بھی ولتنصرن، مان لو اس کو. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. قال اقررتم، ارشاد ربانی ہوا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم على ذلكم مصری، اخذ کے معنی ہے پکڑنے کے، مضبوط کرنے کے. جو تمہیں کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہو. على ذلكم مصری، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے. نبی نے کہا قالوا اقررنا، کیوں نہیں جاننا، ہمارا اقرار ہے. پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا وعدہ انبیاء سے لیا، انبیاء کے وعدے کی یہاں بات ہو رہی ہے. پروردگار خود فرمان قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تم پر گواہ ہوں. سبحان اللہ. میرے رسول کی تم مانو گے، میرے رسول کے ساتھ چلو گے. کیا مطلب؟ اپنی نبوت سے بھی دستبردار ہو جاؤ، کتاب کو بھی پیچھے رکھ دو، اپنی دانائی اور حکمت ایک طرف رکھو. اب بات میرے نبی کی چلے گی، اس کے ساتھ چلنا. قال فشہدوا، قال فرمایا فشہدوا، گواہ ہو تم، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم پر گواہ ہوں. میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تم نے وعدہ کر لیا ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ،
پھر بھی اگر کوئی وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے انحراف کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ بے شک لیکن انبیاء علیہ السلام سے اس کی توقع بھی نہیں ہو سکتی، نبی ہو اور انکار کرے نہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھیں، اس بدبخت نے اکیلے ہوتے ہوئے کبھی کہتے میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتے میں عیسیٰ ہوں، جی کبھی کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ذیل اور بروز ہوں۔ بندے کتنے ہیں؟ کتنے بولے ہیں؟ اور بیٹے کا نام کون رکھتا ہے؟ ماں باپ رکھتے، پھوپھی رکھ دے گی، چاچی رکھ دے گی، نانی رکھ دے گی، برادری میں سے کوئی بزرگ رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا غلام احمد، کیا رکھا؟ غلام احمد۔ اور یہ کیا کہتا ہے میں کیا ہوں؟ معاذ اللہ نکلے کفر کفر نماشا۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی پر کئی روحیں کام کرتی ہیں، بندہ ایک کوئی، کئی روحیں اس پر کام کرتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے سارے شیطانی الہامات سے فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں تو نبیوں کو فرمایا جا رہا ہے جو انحراف کر دے گا وہ فاسقوں میں سے، فاسق ہوتے گنہگار، لیکن یہ جھوٹا اس لیے اپنی بات منوانے کے لیے ہیلے کرتا، مجھے کسی طرح مان لیا جائے، ماننا کسی نے بھی نہیں۔ بے شک اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا وہ سارے بچے حرامی ہیں جو میری نبوت کا اعلان نہیں کرتے، ویسے تو اس پر لعنت ہی ہونی چاہیے، اس پر کہنا چاہیے تو اس پر لعنت، لیکن اس کے بیٹے افضل نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے ایک بیٹے نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کون ہے؟ باہر والوں کو تو جب کچھ حشر ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے پہلے دیکھ لے تیرا کیا حال ہے۔ تو نبی کون ہوتا؟ نبی کی یہ صفات پڑھو اور پھر دیکھو نبی کی تابعداری کتنی ضروری ہے۔ نبیوں کے لیے نبی کی تابعداری اتنی ضروری ہے تو غیر کے لیے کتنی ضروری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔